حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آج ایک نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قبضہ مافیا کو لے کر۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کو لے کے۔ اس سے پہلے کہ اس تفصیل کی طرف ہم جائیں، تمام دیکھنے والوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر، یہ کھوکھر برادران کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ان کا کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قبضے کو چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ دونوں برادران یعنی کہ کھوکھر برادران کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ان کی سیاسی وابستگی رہی ہے۔ افضل کھوکھر MNA اور سیف الملوک کھوکھر اس سے پہلے MPA رہ چکے ہیں اور PMLN سے تعلق ہے۔ اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سن 2008 سے لے کے سن 2013 اور سن 2013 سے لے کے سن 2018 تک کا عرصہ PMLN کی حکومت تھی پنجاب میں، اور پھر 5 سال جو آخری 5 سال تھے ان میں تو وفاق میں بھی حکومت کی۔ تو ان دونوں پہ سے یا اس پوری فیملی پہ سے جو ہے وہ قبضہ مافیا کا لیبل لگا ہوا تھا، اور ان سے ان زمینوں کو خالی کروانا، واگزار کروانا بہت مشکل ہو چکا تھا، اور یہ بڑا اپ ہل ٹاسک تھا موجودہ گورنمنٹ کے لیے۔ موجودہ حکومت کی کئی خامیاں سے ہی اس کو نااہل حکومت کہا جاتا ہوگا، نالائق حکومت کہا جاتا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کرپشن کو نہیں برداشت کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کر کے رہیں گے، اور جتنے بھی مافیاز ہیں ان کو بھی چن چن کر ختم کیا جائے گا۔ اور جب یہ ممکن ہوگا تو تبھی ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، تبھی قانون کی بالادستی ہوگی، اور تبھی ایک عام آدمی جو ان لوگوں کو لے کر، ان مافیاز کو لے کر پریشان رہتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ زمینوں پر، مکانات پر قبضے کا مسئلہ صرف پاکستانیوں کا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کا نہیں ہے۔ ہمارے تمام وہ پاکستانی بہن بھائی بزرگ جو دیار غیر میں رہتے ہیں اور یہاں پر پاکستان میں وہاں پر پیسہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، کوئی زمین خرید لیتا ہے، کوئی مکان خرید لیتا ہے، ان کی طرف سے بھی اکثر یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ جی ہماری زمین پر قبضہ کر لیا گیا، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا گیا۔ کبھی کوئی غیر کر لیتا ہے، کبھی کوئی اپنا ہی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کی یہ زمین یا جن کا یہ مکان ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، تو وہ لیٹیگیشن میں جا نہیں سکیں گے اور اس پورے معاملے میں اس طریقے سے وہ شامل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا بہت زبردست اقدام ہے، اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے اپنے ریسنٹ ٹرپ میں لاہور میں اجازت دی کہ جو بھی کہیں پر قبضہ کسی نے کیا ہوا ہے اس قبضے کو چھڑایا جائے، سرکاری زمین کو واپس حاصل کیا جائے۔ اور یہ 38 کنال جگہ تھی جس کو کل واگزار کرایا گیا۔ سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں نشانہ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیکاز ہمارا تعلق PMLN سے ہے اور ہم جیالے ہیں یا ہم نواز شریف کو ماننے والے ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ PTI کی گورنمنٹ صرف ہمیں ہی ٹارگٹ کر رہی ہے تاکہ ہم نے جو آگے تحریک چلانی ہے، جو لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس سے روکا جا سکے۔ اس کے برعکس گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھوکھر برادران یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں شریف فیملی پر، اور مریم نواز صاحبہ کو مہنگے مہنگے لاکھوں کے بیگز پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی کہیں پر کوئی خرچہ کرنا ہوتا تھا تو وہ خرچہ ان کی طرف سے کیا جاتا تھا، اور یہ پھر وہ خرچہ کرنے کے بعد بینیفیشری تھے کہ انہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے۔ تو یہ جو کل آپریشن ہوا، تقریباً 11 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا، صبح 5:30 سے 6 بجے تک یہ آپریشن شروع ہوا تھا۔ اس میں 4 اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی، پولیس کی بھاری نفری تھی، ہیوی مشینری لے کر وہاں پر پہنچے۔ اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس قبضے کو چھڑایا جائے، لیکن تب کامیاب نہیں ہو پائے تھے، بیکاز جب تب یہ آپریشن ہوا تو پہلے سے ہی اطلاع مل گئی۔ اب پہلے سے اطلاع کس طرح مل گئی؟ یہ جو مختلف مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں نا، ان کے ہر جگہ پر، ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی اپنے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو خرچہ پانی دیتے رہتے ہیں، جن کی جیبیں گرم کی جاتی رہتی ہیں، جن کو رشوتیں دی جاتی رہتی ہیں تاکہ ان کو ٹائملی انفارمیشن مل جائے۔ اور تب بھی یہ ہوا کہ جب یہ آپریشن اس سے پہلے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں سیکریسی کا جو ایلیمنٹ تھا، یہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا وہ نہیں رہا،
اور جب وہاں پر ٹیمز پہنچی مشینری کے ساتھ آپریشن کے لیے تو وہاں پر خواتین جن کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا گیا وہ سب باہر آ گئے اور پھر یہ آپریشن نہیں ہو سکا اور حکومت کو یا ایڈمنسٹریشن کو واپس جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا پڑا، سٹیپ بیک کرنا پڑا اور پھر اس آپریشن کو کسی اور وقت کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ کل جب یہ آپریشن ہوا تو اس وقت کسی کو معلوم نہ تھا، ارلی مارننگ 5:30 سے 6 بجے کا وقت تھا کہ جب اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا گیا اور ریزسٹنس نہیں ہوئی، ریزسٹنس کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور کل کامیابی سے اس آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب اس آپریشن کے مکمل ہو جانے کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو ستائے ہوئے ہیں، جو ڈسے ہوئے ہیں ان مافیاز کے ہاتھوں، خاص طور پہ قبضہ مافیا کے ہاتھوں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ان کو اب یہ امید ملی ہے کہ ہماری بھی جگہوں پر، زمینوں پر، مکانات پر جہاں جہاں قبضہ ہوا ہے، جہاں جہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پر ہمیں یہ قبضے دلوائے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو لے کر کنٹینیو کر سکے گی گورنمنٹ؟ بیکاز اس کو کرتے کرتے بہت سے پریشرز کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ مافیاز کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ان کو مختلف شعبوں میں مافیا سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے اور جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور وقت لگے گا ان تمام مافیاز کو جڑ سے اکھاڑ باہر کرنے کے لیے، لیکن ٹائم چاہیے اور حکومت کو اپنے اسی عزم کو لے کر چلنا ہوگا اور یہ میک شور کرنا ہوگا کہ کسی بھی پریشر کے ہوتے ہوئے ان کے قدم نہ ڈگمگائیں، تاکہ لوگ اسی طرح سے بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے ایشوز کو لے کے گورنمنٹ تک پہنچتے رہیں اور گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی امید کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو بے جا قبضہ مافیا ڈکلیئر کر دیا جائے یا ان سے کہا جائے کہ جی آپ نے کسی جگہ کا قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو اس پورے کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے ان کو رگڑا جائے، ان کی زمین پر یا ان کے مکان پر قبضہ کر لیا جائے اور وہ نیچے ایڈمنسٹریشن میں معاملات کچھ طے ہوں کسی کے ساتھ، کیونکہ کرپشن تو ہر جگہ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں۔ سو ہیٹس آف ٹو دا گورنمنٹ فار دس اینڈ آئی ہوپ کہ دس ول کنٹینیو۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔